السلام علیکم عزیز طلباء، سیکنڈ ایئر۔ پچھلے دو لیکچرز میں آپ کو غذائی اجزاء کے جو عناصر ہیں، اجزاء ان کے بارے میں بتایا ہے۔ آج چوتھا جو وہ جزو ہے وہ ہے حیاتین۔ اب حیاتین کو وٹامن بھی کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے۔ وٹامن کا سب سے پہلا استعمال ہمارے غذائی ڈاکٹر فنک FUNK نے 1912 میں کیا تھا۔ یہ خوراک کا اہم ترین جزو ہے اور اس کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ انسانی جسم کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے نہایت ضروری ہے، اور ان حالات میں خاص طور پہ سردیوں میں یا یہ جو کرونا کی وبائی امراض پھیلا ہوا ہے، اس میں آپ نے جوسز کا استعمال کرنا ہے۔ آج کل مالٹا ہے، سنگترا ہے، فروٹر ہے، وہ آپ نے کم از کم 3 دن میں لازمی کھانے ہیں، یا ایک گلاس جوس کا مالٹے کا پینا ہے، موسمی کا یا مالٹے کا یا فروٹر وغیرہ کا۔ انہیں حیات پرور مادے بھی کہتے ہیں۔ اب حیاتین کی کتنی قسمیں جی؟ 7۔ وٹامن A B C D E K اور P، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اب وٹامن کے کیا کیا فوائد ہیں؟ وٹامنس کے جسم میں قوت مدافعت میں اضافہ، آج کل جو امیون سسٹم ہے، قوت مدافعت میں اضافہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وٹامن غذا کو جزو بدن بنانے میں مدد دیتے ہیں، خوراک کو ہضم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ وٹامن عضلاتی طاقت اور صحت کو برقرار رکھتے ہیں۔ وٹامن نظام کو درست رکھتا ہے۔ وٹامن دانت اور ہڈیوں کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کو درست حالت میں رکھتے ہیں۔ وٹامن جسمانی تعمیر اور نشوونما میں مدد دیتے ہیں۔ وٹامن جلدی بیماریوں سے بچاتے ہیں۔ وٹامن نظام دوران خون اور نظام اعصاب کے فعل کو درست رکھتے ہیں۔ تو سب سے اہم جو ہے وہ یہ حیاتین یا وٹامنز ہیں، باقی بھی ہیں۔ اب وٹامن اے کے بارے میں پڑھتے ہیں اس کی ڈیٹیل کے ساتھ۔ اس کے 2 ذرائع ہیں، نباتاتی۔ اب نباتاتی ذرائع میں کون کون سے ہیں جی؟ آڑو، آم، لوکاٹ، ساگ، گاجر، شلگم، پیٹھا، کدو وغیرہ۔ حیواناتی ذرائع میں دودھ، انڈا، کلیجی، مچھلی کا تیل وغیرہ۔ سمجھ آ گئی؟ اب وٹامن اے کے کون کون سے فوائد ہیں؟ وٹامن اے انسانی جسم کے ڈھانچے اور دانتوں کی نشوونما میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ وٹامن اے آنکھوں کی بینائی کو اندھیرے میں دیکھنے کو، یعنی کہ آنکھوں کی بینائی کے لیے بھی، آپ کے جیسے آپ کی ایج ہے یا سب کے لیے، تو وٹامنز جوسز کا استعمال کرنا چاہیے۔ پانی پئیں تھوڑا سا گرم کر کے، جوسز بھی اگر جوسز نہیں پی سکتے تو فروٹر 2-3 دن میں لازمی کھائیں، موسمی کھائیں، مالٹا کھائیں کم از کم 3 دن میں۔ وٹامن اے گردے میں پتھری ہونے سے بچاتا ہے۔ وٹامن جسم میں نشوونما میں مدد دیتا ہے، اس کی صحت کو برقرار رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ اب وٹامن اے کی کمی کے کیا کیا اثرات ہو سکتے ہیں جی اگر آپ استعمال نہیں کریں گے وٹامن اے؟ وٹامن اے کی کمی سے سانس کی بیماری، دمہ اور سینے کی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ دیکھا آپ نے کہ ان دنوں میں جیسا کہ یہ کرونا کی، تو یہی ہے نا کہ دمہ یا سینے کا انفیکشن یا وہ سانس لینے میں دشواری، تو یہ اس کا استعمال آپ نے کرنا ہے۔ جسم کی نشوونما میں کمی واقع ہو جاتی ہے، جلدی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، انسانی جسم کی ہڈیوں پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، ہڈیاں نرم ہو جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ لیڈیز میں جو ان کے نسوانی امراض ہیں وہ بھی لاحق ہو جاتے ہیں اس کی کمی سے۔ تو لہٰذا وٹامن اے کی ڈیٹیل میں نے آپ کو بتائی ہے۔ حیاتین میں 7 اس کی اقسام ہے وٹامن کی، A B C D E K اور P، اور اس میں میں نے ابھی آپ کو صرف وٹامن اے کے ڈیفینیشن، اس کے ذرائع، اس کے فائدے اور وٹامن اے کی کمی کے اثرات، افیکٹس جو آپ انسانی باڈی پہ ہو سکتے ہیں، وہ میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ باقی آگے انشاءاللہ آگے تو 24 سے ونٹر ویکیشنز ہوں گی، اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ ایئر یعنی کہ جنوری میں دعا کریں کہ کالجز کھل جائیں،
اگر کالجز نہ کھلے تو پھر اسی طرح آن لائن کا سلسلہ چلتا رہے گا، تو آپ کی اٹینڈنس اسی میں ہی آپ کی اٹینڈنس جاتی ہے جو آپ لیکچرز اٹینڈ کرتے ہیں آن لائن. تو امید ہے کہ آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا، اور بیسٹ آف لک. خوش رہیں اور اپنے پیرنٹس کا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، اور اپنی صحت کا خیال رکھیں، اور یہ جو کرونا کی صورتحال ہے اس میں اپنے آپ کو احتیاط، ماسک کا استعمال کریں، ہاتھ وقت وقت صابن سے دھوئیں، تھوڑا سا سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین.